ہمارا یہ ہمیشہ سے فیصلہ ہے، آج کی یہ بات نہیں ہے۔ ہندوستان ہمارے خیالات کو، ہماری پالیسی کو، ہمارے طرز عمل کو اور ہمارے رویے کو دیکھنے میں ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ ہم ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہندوستان کے باشندوں کے ساتھ ہماری محبت ہے انسانی رشتوں کے لحاظ سے، اس لیے کہ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ کسی ملک کا ہو، کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ، زبان اور نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، بحیثیت انسان کے اس کا احترام کیا جائے، اس کی محبت رکھی جائے، اس کی مشکلات میں اور مسائل میں کمی کی جائے۔ یہ ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور ہم اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن ہندوستان کی جو یہاں پالیسی ہے جموں کشمیر کے بارے میں، اس کی پالیسی سامراجی انداز کی پالیسی ہے۔ اس کی پالیسی وہ ایروگنس آف پاور کا شکار ہے، وہ ایکسپینشنزم کا شکار ہے۔ وہ اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ وسعت دینا چاہ رہا ہے، چاہے اس کو انسانی حقوق کی پامالی کرنا پڑے، چاہے انسانوں کے بنیادی حقوق کو ترک کرنا پڑے، چاہے وہ انسانوں کی آزادی کے جذبے کو اپنے گن کے بلبوتے پہ کرش کرنا چاہے، یہ سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے ملک کی وسعت کے لیے اور اپنے ملک کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اپنے ملک کی حدود کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کے لیے یہ ہندوستان کی پالیسی ہے۔ اور اس پالیسی کے ہم ہمیشہ مخالف رہے ہیں۔ ہندوستان کے فوجی قبضے کے مخالف ہیں۔ ہندوستان نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ بھائی ہماری فوج ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہے گی، ہم اس فوج کو نکالیں گے اور آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کریں گے، اور پھر ہندوستان نے اقوام متحدہ کی 18 قراردادیں تسلیم کی ہیں، ان پر دستخط کیے ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے پاکستان نے بھی، اور ورلڈ کمیونٹی اس کی گواہ ہے، اس کی آئی وٹنس ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پلیجز اور کمٹمنٹس کو پورا کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی 18 قراردادیں جو ہندوستان نے تسلیم کی ہیں ان کو عملایا جائے، اور ان کے مطابق جموں کشمیر کے 1 کروڑ 30 لاکھ عوام کو، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے بودھ ہوں، چاہے گجر ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ان کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ بنیادی مطالبہ ہے، بنیادی نقطہ ہے جموں کشمیر کی صورتحال کا۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ، یا اس سے پہلے گزشتہ 7 سال کے عرصے میں آپ دیکھ لیجیے، میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے بہت پہلے بھی کہا اور اب پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہندوستان اور ہندوستان کی جو پپٹ گورنمنٹس یہاں ہوتی ہیں، ان کی سیاست کی بنیاد جھوٹ پر، کبھی ان کی سیاست کی بنیاد سچائی پر اور حقیقت پر نہیں ہے۔ ابھی میں نے خود کہا تھا پریس کانفرنس میں، اس کے عمر عبداللہ صاحب کے نمائندے آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سٹینڈ ہے اس سٹینڈ میں تو آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کو پیسفل سپیس دیا جائے گا اگر آپ پیسفل ڈیمانسٹریشن وغیرہ کریں گے۔ میں نے کہا ہم تو ہمیشہ پیسفل طریقے سے ہی کام کرتے ہیں، لیکن کل ہمارا عیدگاہ میں ہم نے پروگرام رکھا تھا، عیدگاہ میں نے پریس کانفرنس میں، وہیں ہسپتال میں ہی میں نے پریس کانفرنس دی، اس میں نے کہا کہ عیدگاہ میں پروگرام ہے کل، کوئی پتھر لے کر نہ آئے، کوئی اشتعال انگیز نعرہ تک بھی نہ دے، پیسفل طریقے سے آیا جائے، اور مجھے قرارداد پاس کرنی ہے، شہداء کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے، اللہ کے دربار میں ہم معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کے لیے، اور اس ظلم اور بھارتی جبری تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں ہم عاجزانہ طور دعا مانگیں گے اور یہ کریں گے، استدعا کریں گے۔ لیکن اس پروگرام کو بھی نہ ہونے دیا گیا، کرفیو نافذ رہا، اور پھر جہاں سے بھی لوگ آ رہے تھے ان کو روکا گیا، اور ہر ڈسٹرکٹ میں، پوری ریلی میں سخت ترین کرفیو نافذ کر دیا گیا تاکہ عیدگاہ تک لوگ نہ آ سکیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے چیف منسٹر کے وعدے کا کیا حال ہے، اس میں کتنی سچائی ہے اور وہ کتنے سنسیئر ہوتے ہیں اپنے وعدوں میں۔ یہ ایک دن وہ وعدہ ہوا 22 جولائی کو، اور پھر 3 اگست کا یہ پروگرام جو تھا، یہ تو پہلا ٹیسٹ تھا نا ان کے لیے، تھا پہلا ٹیسٹ یا نہیں؟ اس پہلے ٹیسٹ میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے، اور اپنے جبر اور اپنی بربریت کا مظاہرہ کر کے انہوں نے مجھے سکمز میں ہاؤس ارسٹ رکھا، پولیس وہاں بٹھا دی، اور ایس پی آ گیا، اس نے مجھے، میں باہر جا رہا تھا 10 قدم آگے چل کر اس نے اس طرح مجھے گھیر لیا اور آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہ صورتحال ہے، اور پھر یہ کہ کہا گیا کہ ہم سپیس دے رہے ہیں آپ کو پیسفل اپنی